ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی حکایت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے اس کا صحیح مفہوم بیان کرن دی، آپ حضرات کو صحیح معنی میں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی گفتگو کا جڑا عنوان میں منتخب کیتا ہے وہ ہے شرک۔ اساں کئی لوگ نعوذ باللہ من ذالک مشرک آتے ہیں۔ اساں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ شرک آتے کس میں اور شرک کرنے والے کا کتنا بڑا گناہ اس کے سر ہے، اس سے کیا کیا وبا ہے۔ یہ ساری چیزاں اج غور محسوس ہو وقت دماغ دے وچ یہ چیز بلا کے سوچے سو کیا سوا کی شرک کریں دے پہ کہ یا جڑے لوگ آسان کے لقب دیتے ہیں وہ سچے ہی یا جھوٹے۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ شرک آدھی قسم ہے، شرک دیاں کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس بارے گزارش ہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات دے وچ، اس دی صفات دے وچ یا عبادت دے وچ کسی اور نوں رب دے برابر سمجھنا۔ اللہ رب العزت دی ذات دے وچ کسی نوں اس دے برابر سمجھنا، اس دی صفات دے وچ کسی نوں برابر سمجھنا، یا جویں سونا رب ساریاں عبادتاں دا مستحق ہے کسی اور نوں عبادت دا مستحق سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے وچ جس وقت جلوہ گر ہوئے، اس قوم دے وچ آپ دا ظہور ہویا، او قوم اس لعنت دے وچ مبتلا ہے۔ مکہ مکرمہ جس وچ اللہ رب العزت دا پیارا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، اس بیت اللہ کی حدود دے وچ انہاں لوگاں نے ایک دو نہیں 360 بت رکھے ہوئے۔ رب دے گھر دے وچ غیر اللہ کی عبادت ہوئی گئی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ڈیوٹی لگی کہ محبوبہ تین لوگاں غیر اللہ کی عبادات نوں چھوڑن تے مجبور کرنا ہے، انہاں نوں رب دی عبادت جو طاقت دینی ہے، انہاں نوں دساونا ہے کہ تہاڈیاں پیشانیاں کس ہستی کے سامنے جھکنیاں چاہیے، تہاڈیاں عبادتاں دا مستحق اور سزاوار کون ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس رنگ دے نال اے پیغام پہنچایا ہے اس کی بھی مثال کوئی نہیں۔ اور رب نے جس رنگ دے نال ڈیوٹی لائی ہے، رب اپنے محبوب کو بھیج کے کیا چاہتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محبوب، اے رسول محتشم، جو کچھ رب نے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے تو سو لوگوں تک پہنچا دو۔ فرمایا اگر اس میں تھوڑی جی کوئی کمی ہوئی، تھوڑی جی کوئی کمی ہوئی، وقتی میں سمجھایا تو رسالت کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا۔ تو ہن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ دے نال پیغام پہنچایا ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے کوئی ایک عمر کے لوگ نہیں، ایک نسل کے لوگ نہیں، ایک علاقے کے لوگ نہیں، بلکہ حضور السلام نے بچے کو چاہ کے بوڑھا تک، جوانہ کو چاہ کے بوڑھا تک، یعنی ہر قسم کے ذہن اس رنگ
اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا فریضہ کم و بیش 23 سال سر انجام دیتا، اور اس وقت تشریف گھن آئے، شاید اس وقت رب کا نام گھن والا کوئی نہیں، لیکن جس وقت آپ اس دنیا کو تشریف گھن گئے، بات کوئی ایسا عرب کی دھرتی تے بندہ کو نہیں بچا جیسا دل نور ایمان دے نال منور ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام جو پہنچایا ہے اس دوران ہے، لیکن سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ شرک کی ابتدائی قسم علماء کرام نے لکھی۔ پہلی ہے شرک فی العبادت، مثلا کوئی آدمی جس طرح اللہ رب العزت کو اپنی عبادت کا مستحق اور سزاوار سمجھتے ہیں، کسی اور بت نو کسی اور چیز نو اللہ رب العزت کی برابر سمجھ کے آکھے کہ یہ بھی میری عبادت کا مستحق ہے، جویں کہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مجوسیاں بھاگ عبادت کی ہے، کچھ لوگ کے سورج تے چاند کی عبادت کی ہے، اور کچھ ایسے نیچن یہ گوبر کے وچ پیدا ہونے والے کیڑے کی عبادت کی۔ جانوراں نے گوبر وغیرہ پیشاب اس وچ کیڑا پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنا خدا بنایا۔ ہن جیڑا اس کی عبادت کرے سونے رب کو چھوڑ کے وہ شرک کرے سی، یہ شرک فی عبادت ہے۔ دوسری چیز شرک فی ذات، شرک فی ذات یعنی اللہ رب العزت دے بارے سارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، ازل تو ہے کہ ابد تک اس ہر چیز کا کلی مختار ہے، سب کچھ اس سے زیر تسلط ہے، کوئی اس سے تسلط جمانے والا کوئی نہیں۔ کسی اور ہستی کو رب کے مقابلے میں وچ من گرنا کہ یہ بھی اس طرح اللہ رب العزت کائنات کا خالق ہے، یہ بھی کائنات کا خالق ہے، کسی اور کو من گرنا ہے شرک فی ذات اسی، اور شرک فی ذات کو بھی قرآن کریم میں منع ہے۔ تیسری چیز ہے شرک فی صفات، یعنی جیویں اللہ رب العزت کی صفات لازمی ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ذاتی ہیں، انہیں کسی اور کوئی صفت ذاتی مانا، مثلا اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا علم، آپ کا علم اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، کسی اور نے آپ کو کوئی چیز نہیں دسی، رب علم ذاتی ہے، کسی اور نے دسان کی وجہ تو نہیں آیا، لیکن کائنات کا ہر فرد جو کچھ جانتا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، کوئی عام انسان ہے، جو کچھ جتنا جانتا ہے سب سارا کے سارا اللہ رب العزت کی عطا دے جانتا ہے۔ اگر کسی کا علم اس کا ذاتی تصور کی توجہ ہے شرک فی صفات ہے، شرک فی صفات اس طرح بے شمار قسم کی صفات اللہ رب العزت کی رب دی ذات دی جڑی صفت اسی وہ ذاتی اسی، اور کائنات کے وچ اگر کوئی صفت حاصل ہے تو اسی عطا ہی اسی، رب دی عطا دے نال کوئی کام کرے گا کہ اسی اس وچ کوئی خوبی حاصل نہیں ہوتی، اپنی ذاتی نہیں اسی۔ سمجھ آ گئی؟ اترا قسمہ شرک فی العبادت، شرک فی ذات اور شرک فی صفات، اترا قسم یاد رکھنی ہے۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے شرک کرنا آخر کے رب نے پہلے اپنے بندہ کو حکم فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا سونے رب کی عبادت کرو تے اس دن کسے چیز کو شریک نہ بناؤ، کسے شریک نہیں، یعنی اس وچ چاہے کوئی کسی انسان کی عبادت کرے، چاہے کسی حیوان کی عبادت کرے، کوئی بت کی عبادت کرے، کوئی پتھر کی عبادت کرے، کوئی سورج کے چاند کی عبادت کرے، کوئی چیز کی اجازت نہیں، فرمائے ایک کے سونے رب کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا، کسی اور نال شریک نہیں کرو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ دی وچ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تھوڑے رب نے یہ فیصلہ فرما چکا کیڑا کہ تساں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
یعنی عبادت کرنی ہے تو صرف سونے رب نہیں کرنی. دوسری آیت کریمہ دے وچ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. یہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے بے شمار اقوال بعض حضرات نے لکھا علماء کرام نے حضرت لقمان اللہ رب العزت دے نبی ہیں. بعد میں کہا نہیں اللہ رب العزت دے ولی ہیں. بھر جو کچھ بھی ہیں رب دے پیارے ضرور ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی دیا اور انہوں نصیحتیں رب کریم نے اتنا پسند فرمایا کہ رب نے قرآن کریم کا حصہ بنا چھوڑا اور 21 پارے میں پوری سورت لقمان بن گئی. ہن وہ جڑی پہلی اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے نا اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے پیچھے یہ قال لقمان لابنه یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو آکھا وہو یعظہ اس حال کا اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے آقا کیا ہے لا تشرک باللہ اے بیٹا اللہ کے نال کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. بے شک بیٹا شرک ہے نا یہ ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا اس واسطے اپنی جان کو کہ ظلم نہ کریں عبادت صرف سونے رب کی کریں کسی اور کو اپنی عبادت کا مستحق نہ بنا. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور رب نے قرآن کا حصہ بنا چھوڑا. اتنے قرآن کریم نے ظلم عظیم فرمایا ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ رب العزت ان اللہ یغفر اللہ رب العزت لا یغفر ان یشرک به کہ جڑا آدمی اللہ رب العزت نال کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے فرمایا اللہ رب العزت دی بخشش کو نہ ہوگی. صاف لفظ جڑا رب دا شریک بنا کے اس دنیا دے وچ رب دی بارگاہ وچ پہنچا رب دا فیصلہ فرمایا اس رب کو نہ بخشے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اس کے علاوہ اتنے خدا ہیں رب تعالی اس اونچا سی بخشش. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت غیرت مند ہے. اللہ رب العزت غیرت مند ہے اور غیرت مند نہ اپنے شریک کو برداشت نہیں کرے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ مخلوق میری ہے اس کی پیشانی بھی صرف میری بارگاہ جھکنی چاہیے میرے علاوہ کسی کی بارگاہ نہیں جھکنی پیشانی نہیں جھکنی چاہیے. اس وقت سے رب نے دو الفاظ کی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. فرمایا تیرا رب دے نال شریک ٹھہرا کے آیا رب دی بخشش کو بھی فرماؤں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ رب جس کو چاہے بخش دے. اچھا وہ اتنا بڑا گناہ کہ ظلم عظیم ہے. رب کریم شرک کرنے والے صاف اعلان سے فرماتا ہے کہ بخشش کی کو نہ فرمائے. دوسرے آیت کریمہ میں کہ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار. فرمایا جڑا آدمی اللہ رب العزت نال شریک ٹھہرا کے آیا اللہ رب العزت کو تے جنت حرام فرما چھوڑی اوندا ٹھکانہ جہنم. یہ صاف لفظ قرآن کریم کی آیات ہے. میں آپ کو بول کر رہا اتنا بڑا گناہ لیکن یاد رکھو اتنا بڑا گناہ کہ وہ گناہ کسی مسلمان کو اس کا الزام دے چھوڑنا آخر کہ فلان نعوذ باللہ مشرک ہے کیا اس کو جہنمی آخر کے مترادف ہے؟ کیا کسی کو ایسی نسبت کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں آنے ہیں. لیکن اب یہ سن لو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. فرمایا تحقیق انہاں لوگوں نے کفر کیا جے آکھا اللہ رب العزت ترائے وچ تری جائے. کچھ لوگ ترائے خدا منے
صاحب نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام دیے یعنی کہ منن والے یا انہاں دے امتی کھان والے لوگ قرآن کریم فرمائے انہاں لوگاں بھی کفر کیتا اے آدم کہ اللہ رب العزت ترائے دے وچوں دریجہ ہے وما من الہ الا الہ واحد فرمایا تھوڑا کوئی معبود نہیں سوائے اس سونے ہی رب کوئی ہی تھوڑا معبود ہے اور کوئی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا اگر اس گل کو روکے نہیں جڑی بولادیں کہیں سبب کو کافر لوگ ضرور دردناک عذاب دے مستحق ہو سے دردناک عذاب دے تو اتنی ساری وعیدیں شرک واسطے اور ہم سنتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت بارے کیا ارشاد فرمایا حضور سرور بہت ساری آیات ہی ایسی کہ جڑے وچ شرک کی ممانعت آئی ہے لیکن یاد رکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جڑا دین عطا فرما کے گئی اور جس راندنا تربیت فرما کے گئی آپ نے اپنی امت کی تربیت فرما کے ایک جملہ فرمایا وہ جملہ ذہن نشین رکھنا ہے اپنے دل کی تختیاں ہوتے لکھنا ہے اور اپنے قلب و جگر کا نور بنانا ہے کیوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی امت کی تربیت کر کے اسلام کا نور نہ سینہ منتقل کر کے آپ نے دعویٰ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا مِن بَعْدِي فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے نور تمہارے دل اللہ رب العزت نے نور دلالی منور فرما چھوڑے ہیں فرمایا میرے کو آنے والے جو اتنے بھی میرے امتی ہو سے فرمایا سارے گناہ نبیتا ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا میں خوف کو نہیں وہ چیز کے لیے فرمایا میرے کو بعد وہ شرک یہ کہیں فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالْإِنِّي وَاللَّهِ میں اللہ کی قسم ہے ادھر ترجمہ کہ حضور علیہ السلام رب کی قسم تھا انی واللہ میں اللہ کی قسم ہے ما خاف علیکم حضرت میں کوئی خوف نہیں حضرت میں کوئی خوف نہیں کیڑی چاہتا فرمایا ان تشرکو من بعدی کہ تو سمجھے دوبارہ شرک کی مبتلا تھی یعنی میں تمہاری اتنی سونی تربیت کر چھوڑی ہے سونے رب کی وحدانیت کا نور تمہارے دل میں چیز منتقل کر چھوڑے ہیں کہ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں میں تم بشارت کے دے رہا ہوں سارے گناہ تسا کر سکتے ہو لیکن ایک گناہ تمہارے وچ نہیں آ سکتا اور وہ گناہ کیڑا ہے فرمایا میرے تو بات تسا مشرک نہ ہو میرے تو بات تسا مشرک نہ بن سکتے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے رب نے علم عطا فرمایا یہ کوئی عطا فرمایا اگر کوئی آدمی آئندہ اپنے آپ کو مسلمان کھان والا کسی اور کو اگر مشرک آتا ہے تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے انکار آتا ہے نہیں آتے نا تب امت محمدیت کے کم از کم یہ الزام کوئی بھی نہیں لانا چاہیے کسی کو بھی نہیں لانا چاہیے کہ فلاں مشرک ہے نعوذ باللہ من ذالک جڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تے ایمان دلایا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت تے ایمان دلایا ہے اس کو شرک کی نسبت نہیں کرنی چاہیے حضور دا فرمایا میں نے دعا دے میرے تو بعد شرک دا خوف نہیں سامعین محترم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن یہ آج جڑا روٹین چلی پہ نا حضور علیہ السلام اس بارے نشاندہی پہ فرمائے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہو سن کی جڑے حضور باتیں کم کرے سن فرمایا انما اتخوف علیکم حضرت میں خوف آگا کیا ہے کہ رجل قرأ القرآن کہ کچھ لوگ ہو سن جڑے قرآن کریم پڑھ سن قرآن کریم پڑھ سے یاد رکھا ہے اساتذہ جی سارے قرآن پڑھ دیں کہ قرآن جو نہ کوئی دلیلہ موجود ہے حضور علیہ السلام کا فرمان صحیح ابن حبان کی روایت فرمایا راجل قرأ القرآن
کہ انہوں نے شکل اسلام کے مطابق ہوئے سے دیکھ بھال چال ڈھال اسلامی ہوئے سے وکان رضا من اسلام فرمایا جس وقت اسلام دا لباس اور انسنا تبت کے کرے سے خیرہ الى ما شاء اللہ فرمایا اس وچ تبدیلیاں کرنے لگے سے اس وچ تبدیلیاں کرنے لگے سے وہ تبدیلیاں کیڑی ہو سے فرمایا فن سارا کمی ونابت بلا ظاہری فرمایا اگر اسلام کو چھوڑ دے سے اسلام انہوں نے دل دل چو نکل گئے سے تے اس دی جھاڑ ہوتے وقت کانے پیچھے اور کم شروع کر گئی سے وہ کہڑے فرمایا وسعا علی جاری بالسیف وہ تلوار چاہ کے تے اپنے پڑوسی کو بلا رہے سے لڑائی کرنے لگے سے تے کیوں لڑائی کرے سے آخر کیڑی چیز فرمایا ورماہ و الشرکا ورماہ الشرکا فرمایا وہ تلوار اس واسطے چاہ کیا سے کہ اگلے مسلمان پڑوسی کو مشرک ہونے کا دعوت دے انہوں نے مشرک آ کے انہوں نے خلاف تلوار کر دی سے فرمایا ایسی قوم تو تے میں کو خوف اندر کیے یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1450 کم بے سال پہلی ارشاد فرما چھوڑ کہ میری امت وچ ایسے لوگ آسن کہ قرآن کریم پڑھ سے اپنی شکل صورت ساری اسلامی بڑھے سے سارا کچھ کرنے کے بعد وقت انہوں نے کم کیڑا ہو سی اسلام نے کچھ نکل ویسے اور نکل کے تے وقت کم کیڑا ہو سی وقت کم ہی ہو سی کہ اپنے پڑوسیوں کے خلاف تلوار جیسے اور انہوں نے مشرک کے فتوے جیسے ان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ مشرک ہو سی قوم فتوی لان والا یا جے جو تے فتوی بدل دیا سارے مسئلے حل دے مشرک کون ہو سی فتوی لان والا فتوی لے کر کیا وہ فتوی لان سچا ہو سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلی رامی فتوی لان یہ جو تے لے کر بھی وہ نہیں بلکہ فتوی لان والا مشرک فتوی لان والا مشرک ہو سی یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں حضور نے پہلے ہی اعلان فرما چھوڑا ہے کہ اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں ہوں میں اپنے تو بعد والوں تے شرک کا خوف نہ کروں شرک کو نہ کرے سو یہ حضور نے گارنٹی دی اپنی امت دی وجہ کہ جڑا لوگ حضور دی امت تے شرک دے فتوی نہ منتے سے حضور نے انہاں دی نشاندہی فرمائی اور نشاندہی فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتوی لانے والے خود مشرک ہو سے لیکن دوسرے مسلمان مشرک اللہ دوسرے مسلمان فتوی لے رہے ہیں سامنے محترم بس کس طرح نال فتوی لے سکتے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بتا دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ جڑے فتوی لانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں کس طرح نال فتوی لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فرمایا اس راستے تے چل پوسن کہ او آیاتاں جڑیاں کفار دے متعلق نازل ہوئی یہ کون فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عبداللہ نادی جنہاں دے وچ ترائے ایسے عبداللہ ہی جنہاں مبادلہ ثلاثہ کرے اور مبادلہ ثلاثہ وہ صحابہ ہی جڑے فقیہ مجتہد کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام پہنچایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے بعض صحابہ ہی جڑے حضور نے اسانے کو حدیثہ تک پہنچا گئے ہیں لیکن فقیہ صحابہ نہیں اگر انہاں صحابہ نے کوئی حدیث قیاس سے ٹکرا ہوئی حدیث خبر واحد ہو گئی صرف ایک صحابی کی کوئی مروی روایت ہو گئی تو قیاس کو ٹکرا دے گئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو چھوڑنے سے قیاس سے عمل کرے سو کا ضروری ہو سکتا لیکن جڑے فقہا صحابہ ہیں فرمایا فقہا صحابہ اگرچہ نقل روایت کرتے تو سے اور قیاس پر ٹکرا بھی نہیں ہو سی بات انہاں دی حدیث کو عمل کرنا لازم ہے یہ انہاں صحابہ دے وچ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت وچ کچھ ایسے لوگ ہو سے کہ جڑے یہ راہ چل گئے سے کہ وہ آیاتاں جڑیاں کفار دے حق وچ نازل ہوئی تھی انہاں آیاتاں نوں مسلماناں تے فٹ کرے سے اور مسلماناں تے فٹ کر کے انہاں تے شرک تے فتوی لے سامنے محترم
یہ ساری چیزاں ذہن چ رکھ کے ہوں تسا فیصلہ کرو تھوڑے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا کسی پیر ولی دی قبر تے وج کے اس عبادت کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ عربی کا مقول ہے العوام کالانعام کہ جڑے عام لوگ ہوندے نے جانور کی طرح ہوندے جڑے پاس میں لاؤ نہیں لگے رہندے، لیکن تسا جڑے کہ دین کی پوری سمجھ بھی نہ رکھیں گے، اگر تسا بھی کسی ولی کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھ کے اس کو سجدہ نہ کریں دے تو بات کیڑا شرک ہو گیا؟ اگر کوئی کسی ولی کی قبر تے مان کے اس واسطے فاتحہ خوانی کریں دے، اس کا وسیلہ لے کے سونے رب دی بارگاہ وچ دعا کریں دے، یہ شرک نہیں بلکہ عین اسلام ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے وسیلے کے نال دعا مانگی اور رب تعالی نے قبول فرمائی۔ مثلا ایک وقت اعتراض اس کہ حضور علیہ السلام کی مبارک حیات وچ حضور کا وسیلہ لے کے دعا مانگنا جائز ہے، حضور کے وصال کے بعد جائز کوئی، لیکن آؤ حضور علیہ السلام کا وصال پر مراد ہو گیا، بارش نہ آئی، صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے عرض کی تھی اے ام المؤمنین حضور کی مبارک حیات وچ حضور کی بارگاہ جا کے دعا کریں گے اسی رب تعالیٰ ساری دعاؤں قبول فرمائے، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ تو ختم ہوئی، آپ اپنی قبر انور کے جلوہ فروزی ہوں دسا واسا کس طرح من دعا کرو، بارش آ گئی، آپ نے فرمایا کرو کہ حضور کی قبر انور کے سیدھا آپ کے حجرہ مبارک تک سوراخ کرو جا، سوراخوں میں سے رب کے بارگاہ وچ اپنے محبوب کے وسیلے کے دعاؤں کو رب تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ یہ حضور کے مثال کے بعد ہے۔ اسے رب دلال میں پچھلے جمعہ دیتے یہ عرض کی ہے کہ حضور کی بارگاہ وچ تابعی آیا، ایک صحابی بدو صحابی حضور کی بارگاہ وچ پہنچا تے گناہ کر کے آیا ہے، حضور کی بارگاہ وچ کی سونا قرآن پہنچایا نے سارے طرح اصل اس قرآن وچ پڑھائی کہ اگر گناہ کر لوائے توقع کرائے میرے محبوب دے در تے آوے رب کو معافی چ منگائے، میرا رب میرا محبوب تھالی اگر سفارش کرے تو تساں ضرور رب کو بخشن والا کرو۔ یہ آیت کریمہ پڑھی تے آیت کریمہ پڑھن کے بعد عرض کر دے سونا میں تے جان کے ظلم کر دیا، تساں اس نے تو تشریف گر گئے ہو، ہن اسد اپنا کام کر چھوڑا تھوڑی بارگاہ چ آئے رب دی بارگاہ چ معافی بھی منگتے پے ہن تساں ساری سفارش کرو، ہن تساں ساری سفارش کرانی ہے، اساڈے حکم پورے ہو گئے، رب دی بارگاہ تھوڑی سفارش باقی ہے، رب دی بارگاہ چ معافی گنا کے دینا باقی ہے۔ سامعین محترم اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کیا معافی ملی یا نہیں؟ حضرت علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں موجود تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے وچ زیارت فرمایا اے علی من میرے غلام کو دسا چا اگر تو اپنا کام کر کے میں نبی رسول اپنا کام کر، یہ حضور کی مثال کی بات ہے۔ سامعین محترم شرک نہیں کسے اللہ والے نے کون بن کے منگنا، کسے اللہ والے نے قبر تے بن کے رب دی بارگاہ وچ منگنا کوئی شرک نہیں۔ شرک ہے کہ جس کے اوپر منگتے پے ہو اے سمجھو کہ وہ تصرف اس کا تصرف نہیں بلکہ اپنی بارگاہ میں چلے نبی رب کی بارگاہ میں نہیں دے نبی رب کی بارگاہ سے ساری سفارش نہیں کرے نبی بلکہ اپنی طرف نے نبی ہوئے تب کوئی اپنی طرف نہ بیٹا لے سکتا ہے نہ کچھ لے سکتے ہیں، سب کچھ سارے اولیاء سارے انبیاء رب کریم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اسادی اور انہیں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسادہ منگنا ہو رہے انہوں کا منگنا ہو رہے، جتنا جو اس سے زیادہ قریب ہو رہے جتنا اس کو قرب حاصل ہو رہے اس کی اس کی گل پہنچتی ہے اور رب اس کی اتنی گل پوری فرمائے گئے اس زمانہ کو پورا فرمائے گئے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے پیار کی بارگاہ چان کے آتے ہیں دعا کریں گے، شرک نہیں۔ شرک اگر ہوگا اگر ایسی چیزیں تو حضور علیہ السلام اور اپنی امت ہوتے کوئی کسی قسم کا خطرہ ہوگا تو حضور نے ارشاد فرمائے دے انی واللہ قسم فرما لا اخاف علی
محترم اللہ تعالیٰ اسام دین مدین صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا پورا تھی کہ سارے چاند مسئلے چلو اچھا پچھلے جمعے تو تھے اساں وضو دے فرض یاد کی تھی، یاد ہی نا کتنے فرض ہیں وضو دے؟ 4۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا بازو دھونا، اور تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا حصے کا، اور چوتھا جڑا ہے وہ سارا اور ان کا سمجھ یہ 4 فرض ہیں۔ انہاں تو تھوڑی جی چیز ذہن وچ رکھو کہ چہرہ جڑا ہے پہلا فرض ہے، اس وچ سارے وال ہیں، مثلا گھر مٹے ہیں، پپڑیاں ہیں، داڑھی ہیں، انہاں دا حکم ہے کہ اگر کسی دے وال پتلے ہیں اور پتلے کا مطلب ہے کہ تن چمڑا نظر آتا ہو تو ہم اس تلے چمڑے تک پانی پہنچانا لازم ہے، چاہے وہ گھر مٹی چاہے داڑھی۔ اگر پتلے ہی تن چمڑا نظر آتا ہے تو اس چمڑے تک پانی پہنچانا لازم ہے، اگر پانی نہیں پہنچا تب اس کو نہ ہو۔ لیکن اگر گھنے زیادہ گھاٹے وال داڑھی کے ہونے گھر مٹے اس حکم ہے کہ اس کے ظاہر حصے میں دھونا ہے، داڑھی نے ظاہر حصے یعنی جڑے سامنے وال ہی نہیں دھونا ہے، تلے اگر چمڑے تک پانی پہنچنا رہ بھی کیا بات بھی وضو ہو سے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مبالغہ کرنا، جس واسطے سے حدیث پاک میں ترائے دفعہ دھونا ہوتا ہے، ترائے دفعہ دھونا کا مطلب اس واسطے ہے کہ دوبارہ وہ سارا جڑا وضو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لے۔ ہم اگر گھنی داڑھی ہے، گھنے پر مٹے ہیں، گھنیاں مچھائی تو انہوں نے چمڑے تک پانی پہنچتا، اسے چمڑے تک پانی پہنچانا لازمی نہیں بلکہ اس کا ظاہر بال جڑے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا داڑھی اگر کسی نے بنی ہے تو ہم یہ جڑے بال لٹکے ہوئے یہ تلے اس طرح نہ کر کے جڑے آسانی نرگڑ تک آتے ہیں وہ تک دھونا لازم ہے۔ اگر زیادہ تلے لٹکے ہوئے تو انہوں نے پانی بہانا بھی لازم نہیں، اگر اسے کوئی خشکی رہ گئی وہ ہو گئی۔ اور دوسری چیز کہ ایسا پچھلے جمعے میں دسا ہے کہ انہی ابتدا جو وال شروع ہونے میں اس جال بین کے اور تلے تک نرگڑ تک یا تھوڑی دے تلے تک ایسا دسا، اور اس کان کے لوگ کو اس کان تک تو یہ یاد رکھو کہ اگر کسی کے وال تلے جمے ہوئے یعنی اس عادت ہے یعنی عام عادت کو اس تلے بال کا لوگوں دے والی تو انہاں والاں دے وچ بھی پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر اس جڑے سارے ہاتھ ہیں عموماً اکثر لوگوں کی ہوگی اگر اس تلے تک وال ہیں تو انہاں والاں دے وچ بھی پانی پہنچانا لازم ہے۔ اور انہاں دا حکم یہ ہوئی سی کہ اگر گھنے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے، اگر پتلے ہیں تو انہاں دے چمڑے تک پانی پہنچے۔ اور دوسری چیز یہ ذہن وچ رکھنی ہے کہ اگر چہرے تے کوئی زخم ہے، کوئی دانا ہے تو جتنے چہرے تے ممکن ہوگے پانی پہنچانا اتنے تک پہنچانا لازم ہے۔ اور اگر ہر زخم کو پانی تکلیف دے دے یا اس کر لے کوئی دوائی خراب ہوتی ہے، زخم کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، تب آپ اس سے صورتحال ہے کہ اس کا مسح کرنا۔ اچھا مسح کے دونوں میں فرق آتے ہیں کہ مسح دن پانی کی تری پہنچانا اور دھومن کا مطلب ہے دھومن کا بھی کچھ غسل آتے غسل کا مطلب ہے کہ کسی اس رنگ پانی سٹو چند قطرے وضو کو لوڑ کے تلے ڈھیک ہوتے ہیں۔ مثلا اگر سردی آنے کے بعد بندے ایک بے احتیاطی کا مظاہرہ کر کے مثلا سن ہٹ کر کے اگر کوئی چہرے پہ پھیرے جا سارا چہرہ سننا تھی میں نہیں، اس کو دھونا نہ دھونا اس وقت اسی کی وقت پانی بات اور کوئی چند ٹیپیا سارے اس کو دھاسی دوا دھونا اسے۔ اور اگر زخم ہے یا کوئی ایسی صورتحال کے سب پانی منہ تے نہیں پہنچا سکتے تو اتنا ممکن ہو اتنا دھونا لازم اور جتنے تکلیف دے رہے اتنے مسح کر سکتے ہیں، پانی سننا ہاتھ سے نہ کر کے اتنے پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ کے لیے ہاتھ سے نہ کر کے لانا مناسب نہیں تکلیف دے دو تو اس جگہ اتنے مسح بھی معاف ممکن ہوئے تو ٹھیک سکتے لیکن اگر ممکن نہیں تو مسح بھی معاف ہے۔ یہ چیزاں اور دوسرا ہاتھ دھونے دے وچ ایک خیال رکھنا ہے کہ سارے ہتھوں تے کوئی ایسی چیز لگی نہ ہوئے کہ جیڑی اپنی جلد بڑھائی ہوئے اپنا جسم رکھے ہوئے۔ مثلا گھر دے وچ عموماً یعنی ساری ماں بہنا اٹا لونی
اٹا بلے دیا تو انہوں نے نمد وچ اٹا بڑھ گیا ہوں اگر اٹا بڑا ہوئے تو اٹا کڑنا لازم ہے اٹے دی موجودگی وچ انہاں جائیں تے پانی کو نہ پہنچ کو وضو کو نہ ہو سکے یہ اپنے گھر وچ انسان ہے اس طرح دے نال کوئی ایک جڑے رنگ صاف مختلف رنگ ہیں اگر کوئی رنگ ہے ہوتے اپنی جلد بنے دی اور اگر اس کو اتارا نہیں تو جلد کی صورت چھوٹ گئی تو اس کو بھی اتار کے دھونا لازم ہو سی اگر نہ وضو اور غسل کو نہ ہو سی اس طرح کوئی ایسی چیز جڑا اپنے جلد بنے دی ہوئے تو اس کو لہا کے اس کو اپنے نمود میں کٹ کے دھونا لازم ہے ہاں اگر نہ ودی انہاں وچ میل ہے تو علماء کرام نے لکھا کہ میل پانی کو پہنچنا نہیں رکے لہذا اگر میل ودی ہے ہاتھ دھوتے دوا کو تھوڑا دھونا ہوئے اس طرح تھوڑا جی ہاتھ وچ مندری ہے یا اوٹا ماں بہنا سنیاں کھڑے ونگا یہ چیزیں پائی ہوئی اگر وہ اتنی سخت ہے کہ تلو پانی نہیں گزرتا بات اس کو نہا کے دھونا واجب ہے اگر پانی نہ پہنچا اس کو نہ ہو سکتا لیکن اگر وہ کھلی ہے دباتا سب اس کو حرکت رہے کہ کوشش کرنی ہے کہ اثر کو جات سوکھی طرح ہے اس کو تے پانی پہنچانا لازم ہے بس اگر تو دھاگا اس طرح نہ کرنے چاہ کہ تلے پانی میں ٹپ دو بات یہ غسل کو نہ ہو سکتا وضو نہ ہو سکتا اس کو دھونا لازم ہے داغ چاہے دھاگا کھولنے کو بھی منگا نامیت ہوئے مدریہ نامیت ہوئے یہ لازم ہے انشاءاللہ پھر کی وفاقی کے بعد مسجد اگلی جمعے کے ان ٹائم زیادہ بھی اللہ تعالیٰ